آج اس فورم سے اپنے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس سے نکلیں اور ان کی طرف آئیں. محبت آپ کی. اور جو آپ نے سماج کا سوال کیا نا کہ سماج کے اندر بگاڑ آ رہا ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے. تو ہم نے شادی کے چیپٹر کو مشکل اور مہنگا بنا دیا اور طلاق کو اور زنا کو آسان کر دیا. کیا یہ بھی ایک مین فیکٹر؟ بہت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک افرادوں کا ایک ٹولہ ہے جو باہر آتا ہے اسلام آباد کی سڑک پہ آ کے تو یہ تماشا جو ہے نا بنا دیتے ہیں. جی آداب دوستو، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری گفتگو کا، ہمارے پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ بہت پسند کیا. اور عبدالشکور بھائی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں عبدالشکور بھائی تو پاکستان کا جو سماج ہے وہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اگر میں لفظ توڑ پھوڑ غلط استعمال کر رہا ہوں تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا. اور اس توڑ پھوڑ کے پیچھے سیاسی ابتری کی تو ایک وجہ ہے ہی ہے، لیکن سماجی ابتری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کے اندر اگر سماجی جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں نا، اس کو اگر ہم براڈ ویژن میں دیکھیں تو اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ایک ہمارا آئین ہے نا پاکستان کا، بیسیکلی اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے. اگر آپ پاکستان کا آئین پڑھیں، پاکستان کے ہر شہری پہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ پاکستان کا آئین پڑھے اور اس آئین و قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. دیکھیں، ہمارے اس ملک کے اندر صرف پاکستانی نہیں ہے، ہمارے اس ملک کے اندر فارنز لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید اور ہمارے مسلمانوں کے علاوہ باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو ہمارا جو یہ سماج ہے نا، اس کو ہم نے اس کے پیچھے لگا دیا ہے. بالکل ایسے. میں آج آپ کے اس فورم پہ آ کے بڑا خوش ہوا ہوں، اور میں آج اس فورم سے اپنے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس سے نکلیں اور ان کی طرف آئیں. محبت آپ کی. اور بالکل یہ سچ ہے. جو میرے پیچھے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یقین کریں جب آپ ان چیزوں کی طرف راغب ہوں گے، آپ ایک مستقبل کے اندر انہی چیزوں سے ایک تاریخ، جب ایک انسان تاریخ پڑھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میرے جو ماضی میں میرے لیڈرز گزرے ہیں ان کی کیا قربانیاں ہیں، بالکل ایسے. انہوں نے یہ ملک کیسے حاصل کیا. بالکل ایسے. ہمیں تو یہ پکی پکائی دیگ مل گئی ہے، ہم صرف بس اس کو چمچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ہمیں کھانے کا طریقہ نہیں پتا، گرا رہے ہیں. تو میں آج کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سماج کا سوال کیا نا کہ سماج کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس نے آ کے ہمارے سماج کو تباہ کر دیا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کتابوں سے محروم ہو جانا. بالکل. اچھا، ہمیں ادب کی طرف آنا چاہیے، کتابوں کی طرف آنا ہی چاہیے، لٹریچر کی طرف آنا چاہیے، جو ہمیں حقیقی معنوں میں ایک نالج بنے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ قلم. اور نالج از اے گریٹ پاور. اچھا، اس طرف ہمیں اپنے نوجوان نسل کو راغب کرنا چاہیے. جب ہم ان کو اس طرف لے کر آئیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا سماج جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ LGBTQ جو ہے وہ آپ کے تمام بڑے شہروں کو لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چاہے کراچی ہے، چاہے لاہور ہے، چاہے اسلام آباد ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے ملتان ہے، چاہے گلگت ہے، اور اس میں چاہے مظفر آباد ہے. چاہے آپ اگر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر عورت مارچ کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں قرار دے دی جاتی ہیں. کیا یہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا نا. اس پہ ہماری پچھلے 4 سال سے ورکنگ جاری ہے. یہ جب پہلی دفعہ آئے تھے نا، انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے بعد عورت مارچ کے نام سے یہ 8 مارچ کو یہ ہر دفعہ جو ہے نا ایک مارچ ٹائپ کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو اس کی ساری ہسٹری بھی بتاتا ہوں اور پھر اس کا سلوشن بھی بتاتا ہوں. اچھا، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک افرادوں کا ایک ٹولہ ہے جو باہر آتا ہے اسلام آباد کی سڑک پہ آ کے تو یہ تماشا جو ہے نا بنا دیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت بڑے پاورفل اسٹرانگ ہاتھ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم جب اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم
پہ تھے تو ہم نے شہید سیالوی کی قیادت میں ان کو لگام دیا تھا. ان کے خلاف آج بھی ڈی سی آفس کے اندر ان کے اوپر بین، اور پچھلے 2 سال سے تو یہ اس چیزوں سے بھاگ چکے ہیں. آج کل انہوں نے نیا طریقہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ لی ہے. تو عورت مارچ والا جو سین ہے نا وہ ہم نے پراپر طریقے سے ان کے ایک دفعہ تو ایک سال 2021 میں نا اس دفعہ ہوا کہ حکومت نے ہمیں بھی پراپر جگہ دی اور ان کو بھی جگہ دی، درمیان میں وہ کنات لگا کے ایک سائڈ پہ وہ لوگ کریں ایک سائڈ پہ ہم لوگ کریں. لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ بھاگ چکے تھے. تو یہ بیسیکلی اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک عوام ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، اس نے بیسیکلی سسٹم پہ کام نہیں کیا. اس نے خان چودھری ملک کے نعرے لگائے. ان لوگوں نے یہ جو جن کے آپ تنظیموں کے نام لے گئے، ان لوگوں نے بیسیکلی سسٹم پہ کام کیے. انہوں نے اپنی اولادوں کو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ان چیزوں کی طرف بھیجا ہے جو ان کو آج سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمیں سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آنے والے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو ان کی تربیت کر کے ان کو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریونیو آفیسر وہ چیز بنائیں کہ وہ سسٹم میں جا کے واقعی نظریے کے لیے کام کر سکیں. آج ہم لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ہماری قسمت میں ایک منٹ میں بات اپنی مکمل کر لوں. ہماری قسمت کے اندر یہی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سسٹم سے اختلاف ہے. میں کہتا ہوں ہمیں سسٹم سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں سسٹم سے بیٹھے لوگوں سے بھی اختلاف نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جاننا چاہیے کہ ہم نے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے خود کیا کام کیا ہے، ہم نے خود عملی اقدامات کیا کیے. آج اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہنوں کو اور اس ملک میں اس یونیورسٹیز کلچر کے اندر ہمیں جا کے اپنے نوجوانوں کو اس چیز کی تربیت دینی ہے کہ آپ سسٹم پہ کام کریں، سسٹم میں آئیں، ISS بھی کریں، فوج میں جائیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ CSS کے ایگزام دے کر سامنے آئیں، سسٹم میں آئیں. جب تک آپ سسٹم میں نہیں ہیں باہر بیٹھ کے نعرے لگائیں گے. تو ہم عملی سیاست میں ہمارا بھی آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے نعرے. اب کیا ہوتا ہے جب ہم 8 مارچ کو عورت مارچ والے نکلتے ہیں، وہ کوئی 20-30 آنٹیاں ہوتی ہیں، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر پہنچا ہوتا ہے. اور ہم جب کوئی ایک پرامن احتجاج نکالتے ہیں اور ہمارے پاس ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور ہمیں آ کے وہاں کا متعلقہ تھانے کا ایسا اڑا دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سسٹم موجود ہے. ہم لوگوں کے پاس خان چودھری کا ایک نظام موجود ہے. جب ہم اس مشن کے لیے کاز کے لیے نکلتے ہیں، وہ خان ملک چودھری ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا. تو یہ بیسیکلی فلاز ہیں کہ ہم نے آج تک سسٹم پہ کام نہیں کیا. جب آپ سسٹم پہ کام کریں گے تو یہ چھوٹی موٹی تنظیمیں کچھ بھی نہیں ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ تعالی نظریاتی لوگ ایسے کچل ڈالیں گے کہ ان کا جو ہے نا وہ وجود باقی نہیں رہے گا. اب اس میں دیکھیں نا کہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ 11 میں گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا SHO شالیمار میاں خرم صاحب انہوں نے آپریشن کیا مساج سینٹرز کے خلاف. وہ پھر ایک پراپوگنڈا بھی سامنے آیا. اب وہ مساج سینٹر آپ کے بیریا ٹاؤن سے شروع ہوتے ہیں، DHA میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کے اب E11، پھر آپ کے F7، F6، اب I8 تک آ چکے ہیں، I9 تک آ چکے ہیں، پنڈی میں جگہ جگہ موجود ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی نا، یہ بیسیکلی ہمارے سماج کا بگاڑ ہے. اب وہ جو جن چیزوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں تک یہ اس چیز کا میسج کیسے پہنچ رہا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ پہ موجود ہے؟ اس کے ذریعے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد پنڈی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، زیادہ تر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ دوسرے علاقوں سے آئی ہوئی ہے. جب لوگ یہاں پہ اتنے ٹھنڈے موسم میں یہاں پہ رہیں گے تو وہ تو ان چیزوں کی طرف جائیں گے. اور آج کل کی یہاں پہ مین جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بیسیکلی جو خوراک ہے نا، بیسیکلی جو پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہیں، بیسیکلی ایک پوری پلاننگ کے ذریعے اس خوراک کے اندر ایسی چیزیں شامل کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو وہ انر جراثیم ہیں ان کو وہ جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے بعد ہمارا سیکشل انٹینسٹی آپ کی بڑھائی جا رہی ہے. لیکن اس میں ادب کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات، ایک اس پہ بات ہماری آف دی ریکارڈ بھی ہوئی ہے، میں یہ سوال آج سامنے بھی رکھتا ہوں اور میں نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے. اگر ہم نے اپنے نکاح کے سیکشن کو آسان کیا ہوتا، ہم نے شادی کے چیپٹر کو، آج لڑکیوں والوں کی ڈیمانڈز دیکھیں، لڑکے والے کیا ڈیمانڈ کریں، کوئی ڈیمانڈ نہیں. تو ہم نے شادی کے چیپٹر کو مشکل اور مہنگا بنا دیا اور طلاق کو اور زنا کو آسان کر دیا. کیا یہ بھی ایک مین فیکٹر؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے.
یہ آپ نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں آپ سے ان کا کانٹیکٹ بھی کرواؤں گا، وہ ایک پوری تحریک لے کر چل رہے ہیں، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو ایون کہ انہوں نے اس 2024 میں کوئی درجن کے قریب جو ہے نا انہوں نے نکاح کروائے بھی ہیں اور پورا لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں۔ تو اگر ہم معاشرے کی بات کریں، اپنے مذہب اسلام کی بات کریں، جو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نکاح کو عام کریں، آسان کریں۔ جب دیکھیں، جب آپ ایک گناہ کو اس کی جڑ سے نہیں ختم کرو گے نا تو وہ مزید آگے بڑھے گا، اور وہ بڑھتا بڑھتا آپ کا ایک تباہ کن جو ہے نا وہ ایلیمنٹ بن جائے گا۔ تو آپ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ابھی آپ بتا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا پازیٹیو استعمال کریں، اور اپنے ذہنوں کو اور اپنے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کی تربیت کریں کہ یہ چیز ہمارے مذہب اسلام کے اندر ان چیزوں کی روک تھام ہے، ان چیزوں سے روکیں۔ آج ہمارے مولوی کو بھی چاہیے، ہمارے علماء کرام بڑے معتبر ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں علماء کی، آج ان کو بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے خطبے کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کریں، ہماری نوجوان نسل کو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بتائیں، ان کے اوپر احادیث بتائیں، واقعات بتائیں، اس کے ساتھ تاکہ ساتھ وہ اس چیزوں کی ان کے اندر ایک وہ سوچ پیدا ہو کہ یار واقعی یہ جو کام ہے یہ غلط کام اچھا، ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بڑی آپ نے بنیادی بات کی، لیکن آپ کا پارلیمنٹ کا فلور، آپ کے ایوان عدل، اب ایک ماہ کے اندر اسلام آباد میں 450 طلاق کے کیس نومبر میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کیا وہ جو وہاں پہ منصف بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں اس بات کی کڑی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ان تمام حدود کو استعمال کیا جائے جو اسلام طلاق کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے، نہ کہ انہوں نے اپنے بنا لیے؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے نا، ہمیں بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد الحمدللہ، سمجھنا چاہیے، الحمدللہ، اور سمجھ کے ہمیں جو قرآن کے اندر جو طریقے بتائے گئے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیرت النبی موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیرت النبی پڑھی نہیں ہے، ہمارے نوجوان نے یہ اس موبائل سے چیزیں دیکھ کر پڑھی ہیں۔ میں آپ بار بار اس کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک رائٹ پاتھ دیتی ہیں کہ یار یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ الحمدللہ، یہ تو ایک جہالت ہے، یہ بالکل تو ایک ایسے جہالت ہے، ہمیں جہالت سے بچ کے صراط مستقیم پر آنا ہے اور اپنی اس نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے۔ میں بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک خود گناہ گار سا ایک شخص ہوں، بہت گناہ ہوئے ہیں، بہت اکثر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن میری جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کریں، واہ وومن واہ، امپاورمنٹ پہ کام بالکل کریں، بالکل، اور اپنے اس نوجوان نسل کو جو آنے والے جو آپ دیکھیں نا، ابھی یہ بات ہماری کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، پچھلے ایک سال میں کتنا پاکستان کا ٹیلنٹ اٹھ کے باہر چلا گیا، کیوں؟ ایسا ہی ہے، یہاں پہ اپارچونیٹیز نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ جو جن آپ تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، جن مسائل کی طرف آپ ابھی بات کر رہے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ٹھیک ہی ہے، ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اندر شعور پیدا کریں۔ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پنڈی اسلام آباد پاکستان کا ایک ویل ایجوکیٹڈ سیکٹر ہے، یہاں پہ جو ہر چیز کی سہولت موجود ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا شکور بھائی، اور مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی شکور بھائی کے ساتھ سیر حاصل جزاک اللہ۔ گفتگو کرتے رہیں گے۔ شہیر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کبھی وقت دیں، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ زیادہ بڑے بے لیول شک، تک جاتی بے ہے اور شک، لوگ بے زیادہ شک۔ فالو کرتے ہیں، لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اس سال کے آخر میں بھی ہم اپنے حصے کی وہ شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والا سال پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا اور بہترین ثابت ہو۔ اللہ کرے کہ فلسطین اور کشمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت دھوئیں کے اور جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس سب پہ کوئی ایک متفقہ امہ کی پالیسی سامنے نظر آئے۔ میری دعائیں اور شکور بھائی کی دعائیں اور بے نیک شک۔ تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔